آج پرویز لائی صاحب نے کہہ دیا جی کہ الیکشن کمیشن کا نگراں وزیر اعلیٰ قبول نہیں کریں گے، تو پھر یہ پوری ایکسرسائز جو ہو رہی ہے، کیا آپ لوگوں نے بھانپ لیا ہے کہ کوئی ایسا نام اس میں سے سلیکٹ ہونے والا ہے جو کہ شاید آپ کی لسٹ میں نہ ہو اور دوسری لسٹ میں ہو، اس وجہ سے پہلے ہی آپ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ ان کی وجہ بہت سادہ سی ہے جی، کہ الیکشن کمیشن نے پچھلے کئی ماہ سے بار بار اپنے فیصلوں سے یہ دکھایا ہے کہ وہ ایک غیر جانبدار ریاستی ادارہ نہیں ہے، وہ ایک جانبدار ادارے کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اس کے جو فیصلے ہیں وہ تواتر سے تحریک انصاف کے خلاف ہوتے ہیں، اور کئی فیصلے قانون کی خلاف ورزی کر کے تحریک انصاف کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جو قانون تھا اس کے اندر تو یہ سوچ کے بنایا گیا تھا کہ ایک غیر جانبدار ریاستی ادارہ ہے، اگر دونوں سیاسی حکومت اور اپوزیشن آپس میں نہ اتفاقی رائے کر سکے تو وہ ایک غیر جانبدار ادارہ کر دے گا۔ کیونکہ وہ غیر جانبدار نہیں ہے تو پرویز الہی بالکل درست بات کر رہے ہیں کہ اس کا فیصلہ تو ایسا ہی ہے کہ پی ڈی ایم فیصلہ کر رہا ہے، تو سپریم کورٹ پہ جا کے چیلنج کرنے کا فیصلہ بہت اچھا فیصلہ ہے۔ سو پھر یہ پوری ایکسرسائز جو اس وقت اگر ہم دیکھیں تو کیا وہ فروٹ لیس ہے؟ کیونکہ ایک پروسیس تو فالو ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ نے پہلے ہی طے کر لیا کہ بھئی یہ جو نام سامنے آئے گا اس کو ہم کورٹ میں چیلنج کریں گے، تو پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ اس عمل میں بھی کوئی اتفاق رائے نہیں ہوگا، سی ایم بنے گا تو پھر ایک اور معاملہ ہوگا، اس میں تبالت ہوگی، اس میں ایک اور لیگل بیٹل ہوگی، تو پھر تو یہ ایک لمبا چکر ہے اس کے بعد بھی۔ نہیں، لمبا تو خیر نہیں ہونا چاہیے، تو کورٹ جو ہے وہ جلد فیصلے کر سکتے ہیں۔ اس قسم کے جہاں پر فیصلے ہوں، کورٹس نے پہلے بھی دکھایا ہے کہ وہ چند دنوں کے اندر یہ ایسے جو آئینی فیصلے ان کے سامنے آتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ اگر ہماری لسٹ اٹھا کر دیکھیں تو اس میں آپ کو کوئی عمران خان کا جیالہ نظر آ رہا تھا، اس میں کوئی تحریک انصاف کا وہاں پہ ممبر نظر آ رہا تھا، کوئی مسلم لیگ نون کا دشمن نظر آ رہا تھا۔ ہم نے تو نام دیے ایسے تھے جو کوئی بھی اگر ان کو دیکھے تو چاہے ان کی نظر میں وہ بہترین کینڈیڈیٹ ہو یا نہ ہو، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ جانبدار لوگ ہیں۔ ناصر محمود کھوسا کی میں صرف اگر ایک مثال دے دوں، شہباز شریف کے چیف سیکرٹری پنجاب اور نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری ایز پرائم منسٹر۔ سو ہم تو احمد سکھیرا صاحب جو ہیں سول سرونٹ ہیں، کوئی پولیٹیکل افیلیشن نہیں ہے، تو ہم نے تو کوشش یہ کی تھی کہ نام ایسے دیے جائیں کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ ایک غیر جانبدار نگراں حکومت کا فیصلہ کیا جا سکے۔ لیکن وہ میرے خیال میں رانا ثناء اللہ وارا کو اتنا اعتماد ہے الیکشن کمیشن کے اوپر کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ کوئی کمپرومائز کریں، وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہی فیصلہ کرے۔ محسن نقوی صاحب کا نام جو ہے یہ بڑا اسٹرانگلی اس حوالے سے یہ خبر ہے کہ موسٹ پروبیبلی یہ قرۂ فعال ان کے نام نکلے گا، کیونکہ اب یہی چار نام ہے، اس لیے پاسبلٹی تو ان چاروں میں سے ہی ہے۔ پی ٹی آئی کو کوئی اعتراض ہوگا اس پہ؟ دیکھیں، یہ جو ریجیم چینج آپریشن کیا گیا نا، اس کی جو ابتدا ہوئی اور جو لوگ اس کے اندر شامل تھے تھنکنگ پلاننگ کے اندر، ان میں محسن نقوی صاحب کا نام آتا ہے۔ تو یہ ہے ان کا بیک گراؤنڈ، یہ تعلق ہے پی ڈی ایم کے ساتھ، اور یہ ان کا رشتہ ہے مسلم اور تحریک انصاف کے ساتھ۔ تو آپ خود ہی سوچ لیں کہ کیا ری ایکشن ہوگا ہمارا۔ سو پی ٹی آئی مطلب اسٹریٹ فارورڈلی آپ کہہ دیں کہ ہمیں قبول نہیں ہوگا، یہی کہنا درست ہوگا نا؟ جی، مطلب میں پرویز الہی کے بہاف پہ نہیں کہنا چاہتا، بٹ میرے خیال میں آپ ٹھیک نتیجے پہ پہنچ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا چلے، اب جو سی ایم پنجاب کے حوالے سے جو بھی الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا، اگر وہ مناسب نہیں لگتا آپ اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے، فائنلی اس کا ایک حل نکل آئے گا، کوئی ایک نہ ایک کیئر ٹیکر سی ایم تو آئے گا۔ اس کے بعد سر الیکشن بھی اسی الیکشن کمیشن کے نیچے ہونا ہے، چاہے وہ کے پی کے اندر ہو چاہے وہ پنجاب کے اندر ہو، اور پھر اس الیکشن کے اوپر آپ لوگوں کے کیا تحفظات ہوں گے، اور پھر وہ اس الیکشن کی صحت، اس کی جو آپ کہتے ہیں کنٹروورسی فری اس کو کرانا ہے، تو سیٹ اپ تو یہی ہوگا، یا آپ کوئی تبدیلی اس میں امید کرتے ہیں کہ کوئی چینج ہوگا اور اس کے بعد پھر اس نئے سیٹ اپ کے تحت الیکشن ہوگا؟ دیکھیں، یہی بات تو ہم پچھلے ایک سال سے اٹھا رہے ہیں، بار بار اٹھا رہے ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک جانبدار کمیشن ہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے بول رہے ہیں، الیکشن کمیشن کے فیصلے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ ایک جانبدار کمیشن ہے۔ کیا آپ پاکستان کا جو سب سے جمہوری عمل کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے، یعنی انتخابات جس کے ذریعے صوبائی اور قومی اسمبلیاں وجود میں آنی ہے، کیا وہ آپ ایک ایسے جانبدار ادارے سے کروانا چاہیں گے؟ کیا یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے ٹھیک ہے؟ ہم نے تو ریفرنسز بھی فائل کیے ہوئے، قانونی طور پہ بھی ہم نے وجوہات بتائی ہیں کہ کن وجوہات کی وجہ سے یہاں تبدیلی ہونی چاہیے۔ تو ہماری امید یہ ہوگی کہ عدلیہ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی اور جلد فیصلہ کرے گی ان ریفرنسز کے اوپر۔
تو اب عدالت کے معاملے پہ اب آپ ویٹ کریں گے کیا فیصلہ آتا ہے. لیکن یہ بھی اب کہا جا رہا تھا نا کہ بھئی اگر آپ اسمبلیاں توڑیں گے تو پھر جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس میں بھی الیکشن کمیشن کا رول ہوگا, اس پہ بھی آپ کو اعتراض ہے. اور وہ بات اب وہاں پر ایکچولی آ گئی ہے کہ آج آپ نے کہا کہ بھئی ان کا اپوائنٹڈ کینڈیڈیٹ کے بارے میں ہم اس کو عدالت میں چیلنج بھی کر سکتے ہیں. اور پھر اگلی بات بھی یہ تھی کہ سر اگر اسمبلیاں ٹوٹیں گی الیکشن ہوگا تو اسی الیکشن کمیشن کے نیچے ہوگا. تو یہ دونوں باتیں وہ مقام آ گئے ہیں جو خدشات کا لوگ اظہار کیا کرتے تھے. لیکن اگر ہم یہ اسمبلیاں جنوری میں نہ توڑتے اور یہ اسمبلیاں اپنی مدت مکمل ہو کے اگست میں ٹوٹتی تو اس وقت کوئی اور الیکشن کمیشن ہوتا, تب بھی تو یہ الیکشن کمیشن ہوتا نا. تو یہ اسمبلی تحلیل کرنے کے فیصلے سے میں یہ کوئی فرق نہیں تھا کہ الیکشن کمیشن کون سا ہوگا. الیکشن کمیشن تو دونوں صورتوں کے اندر ایک ہی ہونا تھا. تو یہ جو الیکشن کمیشن کا مسئلہ ہے اس سے تو ہمیں ڈیل کرنا ہی کرنا ہے, چاہے وہ جنوری میں تحلیل ہو یا اگست میں تحلیل ہو, اور اس سے ہم ڈیل کریں گے. جو ہمارے پاس قانون کے اندر اختیار موجود ہے ہم پوری اس کے اندر کوشش کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی واضح کرتے رہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے, چاہے یہ جانبدار الیکشن کمیشن ہی کیوں نہ ہو, الیکشن ہم پھر بھی لڑیں گے. ہم نے اسی الیکشن کمیشن کے نیچے حمزہ کے چیف منسٹر ہوتے ہوئے 20 میں سے 15 سیٹیں جیت کے پنجاب کی حکومت واپس لی تھی. تو اس وقت عمران خان کی جو مقبولیت کا گراف ہے وہ ان تمام بندشوں, ان تمام مشکلات کے باوجود انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر یہی آئے گا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں نہ صرف حکومت بنائیں گی بلکہ ایک بڑی اچھی لیڈ کے ساتھ حکومت بنائیں گے. سر اسی الیکشن کمیشن کے تحت یہ بلدیاتی انتخاب ہوئے کراچی میں, وہ جو پاپولیرٹی آپ کی باقی پنجاب کے اندر نظر آئی, واضح طور پہ نظر آئی, اس میں تو یہ روز روشن کی طرح آیا ہے, وہ کراچی میں نظر نہیں آئے. اور اب وہاں پر آپ جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم تینوں الیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں جی کہ یہ یہاں پہ الیکشن منصفانہ نہیں, آپ تو کہتے دوبارہ کرائیں. انفیکٹ میں آج آپ کا بیان دیکھ رہی تھی. سو وہ سیم الیکشن کمیشن وہاں ریزلٹس آپ نہیں مان رہے, پنجاب کے پی میں ہوگا وہ مان لیں گے آپ, یہ کیسے بلیو کریں آپ کے مخالفین سیاسی؟ بہت فرق ہے جی, بہت فرق ہے دونوں الیکشن کے اندر. جو مومنٹم ہوتا ہے یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیجئے نا کہ کتنا الیکشن کے ماحول کے اندر فرق ہوتا ہے کہ نیشنل اسمبلی کا جس وقت الیکشن ہوتا ہے یا پروونشل اسمبلی کا ایک جنرل الیکشن ہوتا ہے تو 50% یا اس سے زیادہ ووٹر ٹرن آؤٹ ہوتا ہے, 50-55% ووٹر ٹرن آؤٹ ہوتا ہے یا 15% ووٹر ٹرن آؤٹ ہوتا ہے. تو وہ ایک جو ماحول بنتا ہے نا جس وقت اتنی بڑی تعداد کے اندر عوام نکل کے آتے ہیں, میڈیا کا فوکس کتنا فوکس تھا, کتنے پروگرام ہو رہے تھے اسلام آباد کے الیکشن, کراچی کے الیکشن کے اوپر. یہاں پہ جب وہ پوری میڈیا کی روشنی پڑے گی, عوام پوری وہاں پہ نکلیں گے, پھر وہاں پہ الیکشن چرانا جو ہے نا وہ اتنا آسان نہیں ہوتا. یہاں پہ تو انہوں نے ماشاءاللہ بہت دیدہ دلیری سے, کیونکہ لوگ اتنے نکلے نہیں نا, جیسے آپ نے پنجاب کے اندر اپنے ووٹر ٹرن آؤٹ کی وجہ سے بہت جگہ پہ اپنا جو بھی اگر کوئی کوشش بھی تھی تو اس کو ناکام بنایا. کراچی میں اگر اس طرح سے ووٹ ٹوٹ کے پڑتے تو شاید وہاں پہ بھی آپ کے پاس ایک کہنے کی بات مارجن ہوتا جی کہ یہ دیکھیں ہمارے ووٹر اتنا نکلا پر وہ سیٹوں میں کنورٹ نہیں ہوا. نظر نہیں آیا نا ووٹر پی ٹی آئی کا اتنی بڑی تعداد میں. اس کی دو صرف پی ٹی آئی کا نہیں, کسی کا بھی ووٹر سر ایم کیو ایم کا تو نکلا ہی نہیں, باقی اگریڈ, ہاں ٹھیک ہے, لیکن آپ کا ہی تو زیادہ نکلنا تھا اس کوشش کو ناکام بنانے کے لیے نا, آپ کے اوپر زیادہ پریشر تھا. میں وہی آپ کو عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ دو اس کی مختلف وجوہات ہیں. ایک آپ کو اگر یاد ہو تو یہ 3 دفعہ ملتوی ہونے کے بعد الیکشن ہو رہا تھا, اور الیکشن ہونے سے ایک رات پہلے ٹیلی ویژن پہ پروگرام یہ چل رہے تھے کہ سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ الیکشن ملتوی کر دو. تو ایک تو جان بوجھ کے ماحول ہی نہیں بننے دیا گیا کہ الیکشن ایک جو ماحول بنتا ہے, مومنٹم بنتا ہے, اس کی وجہ سے ووٹر ٹرن آؤٹ بڑا ہوتا ہے. دوسرا ظاہر ہے کہ ایک ایسی لوکل گورنمنٹ کے لیے الیکشن ہو رہا تھا جو کراچی کے عوام کو, سندھ کے عوام کو, باقی اضلاع میں بھی جہاں ہو رہا تھا, ان کو یہ پتا ہے کہ یہ نہ ان کے پاس اختیار ہے نہ ان کے پاس وسائل ہے, تو ووٹر اتنے دل سے نہیں نکل کے آتا. ایک نارمل الیکشن کیمپین کے بعد بھی اگر ہوتا تو ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ صوبائی یا قومی اسمبلی کے الیکشن سے بہت آپ کو کم دکھتا. لیکن یہاں پہ تو انہوں نے بالکل ہی تماشا کر دیا نا, ایک دن پہلے تک سارا ڈرامہ چل رہا تھا. لیکن سر پھر بھی پیپلز پارٹی کے ووٹر نکل آیا, ان کی 95 سیٹ چلیں, آپ کہتے ہیں کہ آپ کی چھینی گئی, لیکن پھر بھی سر ان کا ووٹر نکلا. جماعت اسلامی کا نکل آیا, جماعت مزے کی بات ہے, جماعت اسلامی کا ووٹر نکل آیا. پیپلز پارٹی کے ووٹر نہیں نکل آئے, پیپلز پارٹی کے ٹھپے لگانے والے, خاص طور پہ 5 بجے کے بعد ٹھپے لگانے والے. اچھا انہوں نے بڑے مزدار کام کیے. انہوں نے کہا یہ ٹھپے لگانا بھی جو ہے نا اس کے لیے لوگ چاہیے ہوتے ہیں, ہمارے پاس اتنے لوگ نہیں ہیں. تو آپ اگر فارم دیکھیں سب سوشل میڈیا کے اوپر اویلیبل ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, تو انہوں نے کہا کہ اس یو سی کے اندر پیپلز پارٹی کے ووٹ پڑے تھے 89. اب وہ پولنگ سٹیشن سے آ رہا ہے رزلٹ 89, جب اوپر وہ کنسولیڈیشن کے لیے آیا تو اس کو 2 ایڈ کر دیا, وہ 289 ہو گیا. تو وہ تو پیپلز پارٹی کے ووٹ آپ چھوڑ دیں. اور جماعت اسلامی کا کیا ہوا, ان کو کیسے ووٹ پڑ گیا؟
जमात इस्लामी का वोट पड़ा है, लेकिन जमात इस्लामी का वोट जो है वो भी अगर आप देखें तो उसकी तादाद कुछ भी नहीं बनती। जमात इस्लामी का वोटर जो है वो कम वोटर है, छोटा वोटर है, जाहिर है बड़ी तहरीक इंसाफ के मुकाबले में उनका बहुत कम वोटर है, लेकिन वो बड़ा एक नजरियाती वोटर है। जिस तरह जेयूआई का होता है कि वो वोटर उनका जो है जितना होता है उसकी एक बड़ी तादाद निकल आती है वो वोट डालने के लिए, तो उसमें कोई बहुत सरप्राइज नहीं है। तो फिर इमरान खान साहब साथियों से जो मिल रहे थे तो उन्होंने कहा जी मुझे मालूम है कराची का तंजीमी ढांचा जो सिंध का है वो कमजोर है, हमारी भी गलतियां हैं। माने इमरान इस्माइल साहब उन्होंने कहा बाकियों ने बेहतर कैंपेन चलाई, खुर्रम शेर जमान साहब ने कहा कि बेहतर कैंपेन चलाई, हमारी अपनी कोताहियां भी थी, तो तंजीमी कमजोरी भी थी कहीं, क्या उसके बारे में कोई रिस्ट्रक्चरिंग या कुछ है पार्टी के अंदर सोच? जी ये तो देखें हमेशा जो है बेहतरी की तरफ जरूर देखना चाहिए और जो भी कमजोरी है उसकी निशानदेही करनी चाहिए। मैं आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बता रहा था कि हमने 20 में से 15 सीटें जीती पंजाब की, हमने वापस पंजाब छीन लिया और उस इलेक्शन के अगले दिन इमरान खान साहब ने मुझसे कहा कि असद मुझे जरा तज्जिया करके दो कि इस इलेक्शन में क्या चीजें ठीक हुई और क्या चीजें नहीं अच्छी हुई जिसको हमें बेहतर करने की जरूरत है। तो वो तो हम जीतने के बाद भी अगले दिन बैठ के यही काम शुरू कर देते हैं कि किस तरीके से हम असेसमेंट की जाए, तज्जिया किया जाए। कराची के इलेक्शन का भी होगा और तंजीमी कमजोरी की जो उन्होंने बात की उसमें बिल्कुल सच्चाई है और ये सिर्फ कराची तक महदूद नहीं है, हमारे और भी इलाके हैं जहां पर बड़ी अब तवज्जो दी जा रही है कि तंजीमी ढांचे को मजबूत किया जाए। लेकिन वो एक चीज है, इसी कराची के अंदर सिर्फ याद दहानी के लिए पिछले 4 माह के अंदर 3 MNA के इलेक्शन हुए हैं जिसमें से 2 तहरीक इंसाफ ने जीते हैं, यानी 2/3 सीटें जो इलेक्शन हुए हैं इसी कराची में भी जीते हैं। ठीक बात है, इसलिए ये जो रिजल्ट्स थे ये इसमें काफी इंटरेस्टिंग और भी ट्रेंड्स हैं। टीएलपी की जो वोट बैंक का हमने देखा वो नजर नहीं आया और भी काफी चीजें इसमें से सामने आती हैं। असद उमर साहब